بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خبر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب دے رہے ہیں، اشارہ ان کا پاکستان اشارتاً، وہ میں بھی اشارتاً ہی بات کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی نام نہیں لکھا، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اشارہ کس طرف دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، اور پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کون سی ہے اس میں کوئی نہ ابہام ہے اور نہ کسی کو یہ پہلی بوجھنے کی ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور یہ نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ بس نہیں لیے جاتے، اور مطلب یہ کہ چونکہ بہت زیادہ وہ اوتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی، اور ویسے بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے اس سارے معاملات کے اوپر، اس لیے نام نہیں لیے جاتے۔ ورنہ میرا خیال ہے کہ جتنی چیزیں آبویس ہو گئی ہوئی ہیں، نام لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کے مطابق، انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق، ایک حکومتی عہدیدار نے پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو انٹروین کرنے کی درخواست کی ہے، اور کہا ہے کہ جی کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں، اور جس طرح وہ تقسیم اس وقت پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پوری سوسائٹی اور پاکستان کی ریاست عموماً، میں وہ انصار عباسی صاحب نہیں کہہ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ، کہ یہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست عمومی طور پر، یا کہہ لیں کہ پریکٹیکلی اس وقت مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ اگر آپ حساب لگائیں تو یہ مسلسل چوتھا ہفتہ ہے جو گزر گیا ہے، منگل کے منگل کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بڑے اچھے کام کر رہے تھے، یعنی کم از کم کابینہ کا اجلاس وہ ضرور کیا کرتے تھے، اور کابینہ کے لوگوں کو لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ پتہ نہیں وہ اس طرح کے گیجٹس بھی انہوں نے دیے ہوئے تھے، پیپر فری کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو کابینہ کے اجلاس کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ کیونکہ ملک ان کے فیصلوں کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ کابینہ ملک اکیلے چیف ایگزیکٹو نے نہیں چلانا ہوتا، سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق یہ کابینہ کا کام ہوتا ہے، اور کابینہ یعنی سب مل کے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اور پھر بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ جی کہ یہ فیولنگ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اب پاکستان سستا پیٹرول دے رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، یہ خسارہ، یہ گیپ کہاں سے کور کرنا ہے، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ملک ایسے نہیں چلتے سر، گھر ایک 5 مرلے کا گھر جو ہے وہ نہیں چلتا اگر وہ نہ چلایا جائے تو۔ سمپل، اگر آپ ایک دن صفائی نہ کریں سر، انہوں نے گند پہ جاتا، تو ملک 4 ہفتے سے مفلوج ہے۔ تو لہٰذا وہ جو بھی حکومتی عہدیدار ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ اپوزیشن کو اور بٹھایا جائے، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، حکومت اور اپوزیشن کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے، ایجنڈا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد روک لی جائے اور عمران خان صاحب کو جلد انتخابات کے اوپر منا لیا جائے اور اصلاحات کی جائیں، مطلب جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ کہ نیب شیب کا بھی معاملہ دیکھ لیں گے، یہ مطلب جو عمران خان صاحب کی سرشت میں شامل نہیں ہیں چیزیں، وہ مطلب عمران خان صاحب نے 3 سال جو کیا ہے وہ صرف ایک کام کیا ہے، انہوں نے انتقام پوچھ کے لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کو یہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ان کو انتقام لینے کا بڑا شوق ہے، کام کرنے کا شوق نہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا۔ تو یہ جو بھی کوئی شخصیت ہیں جو ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت، ایک اعلیٰ ریاستی شخصیت کو رابطہ کر کے ان کو کہہ رہی ہے کہ انٹروین کریں اور معاملات آگے بڑھیں، اب وہ کہتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کے پتہ نہیں کہ وہ عمران خان صاحب بھی پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے۔ ویسے تو اس طرح کی جب کوئی آفر ثالثی کے لیے کسی کو کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو یہ تو پتہ ہوگا کہ مجھے کسی نے کہا، یا یہ انہوں نے کسی کے کہنے پر کیا ہوگا، کسی یعنی کہ عمران خان صاحب۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ یار جان چھڑاؤ، تو بہت پھنس گئے ہیں۔ تو لیکن جب بھی آپ ثالثی کے لیے کسی کو کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پارٹی تو مانی ہوئی ہے نا جو تجویز دے رہی ہے، تو پتہ نہیں عمران خان صاحب مانے ہیں کہ نہیں مانے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ یہ خبر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ایک حکومتی ریاستی شخصیت ہے، ایک طاقتور شخصیت ہے، وہ بھی پتہ نہیں اس درخواست کے اوپر غور کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ پاکستان کی جو زوریلا سیاست ہے نا، یہ گھوم پھر کے اسی بورڈ کے نیچے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے یہ چلی ہوتی ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں، اور پھر وہ جو اس وقت قضیہ شروع ہوا ہے پھڈا سندھ ہاؤس والا، کہ جی سندھ ہاؤس میں چھاپا مارنے کی حکومت تیاری کر رہی ہے، حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، کہ جی کہ وہاں پر ان کو یہ شک ہے کہ ہم نے حکومتی ایم این ایز جو ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جو منحرف ارکان ہیں پی ٹی آئی کے وہ وہاں پر ہیں،
اور یہ شک کیوں پڑا، یہ خیر ٹیلنگز نے تو آپ کو میرا خیال ہے 3 دن پہلے یہ والی بات شیئر کر دی تھی آپ کے ساتھ کہ وہاں پر سندھ پولیس کے کمانڈوز جو ہیں وہ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کہنا ہے کہ وہاں پر وہ پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے پناہ بوریوں میں پیسے ہیں، اور وہاں پر وہ جناب جوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ ایک ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے، ٹویٹ حالانکہ انہوں نے کرکٹ کے اوپر کیا ہے، میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے ساتھ کس طرح جوڑا ہے اس کو۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اسی بورڈ کے نیچے آگے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے یہ چلی ہوتی ہے۔ یہ والا مطلب فلور کراسنگ والا، ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ یہ بھی پاکستان میں نیا نہیں ہے۔ دنیا کے جو مہذب معاشرے ہیں نا، مہذب جمہوریتیں جو ہیں، وہ پھر اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا تو وہ مطلب وہاں پر قانون نہیں ہے۔ میں انگلینڈ کی آپ کو مثال دوں گا، فلور کراسنگ کا قانون نہیں ہے، لیکن شرم و حیا اور مطلب وہ اخلاقی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بندہ فلور کراس نہیں کرتا۔ مارگریٹ تھیچر نے میرا خیال ہے 2 یا 3 ووٹوں کے ساتھ انہوں نے پورا اپنا ٹینیور پورا کر لیا تھا۔ تو یہاں پر تو جناب مطلب حکومت ہی نہیں ملی خان صاحب کو پوری واضح اکثریت کے ساتھ۔ ہنسی مجھے بے بسی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور میں یہ جو گفتگو اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ پسند نہیں کی جائے گی میری یہ والی گفتگو، کہ یار کہ ہم جان ہی نہیں چھڑا پا رہے اس جو پہاڑا ہمیں اس سیاست کا پڑھا دیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ والا پہاڑا۔ اب دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نواز شریف صاحب تھے اور اسحاق خان صاحب تھے، غلام اسحاق خان صاحب، ٹائی پڑ گئی ان کے درمیان۔ انہوں نے نواز شریف صاحب نے 93 میں تقریر کر دی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اگلے دن جو ہے وہ غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، اور سپریم کورٹ نے وہ ہیئرنگ لمبی چوڑی کرنے کے بعد نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تب بحال کر دی۔ اب 58(2)B والے صدر مملکت تھے غلام اسحاق خان صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، اور وحید کاکڑ صاحب ان دنوں آرمی چیف تھے۔ اور پھر معاملہ یعنی تناؤ اتنا بڑا سیاستدانوں کے درمیان کہ ریاست مفلوج ہو کے رہ گئی، اور مطلب پنجاب میں بغاوت کروا دی، غلام اسحاق خان صاحب نے، منظور وٹو صاحب وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی مسلم لیگ نون، یہ تب سے ٹوٹی ہے۔ اور مطلب 12 اکتوبر 99 سے پہلے بھی ایک دفعہ یعنی 93 میں یہ والی ٹوٹی تھی، اور یہ تب سے وہ دربدر ہوئے پھرتے ہیں میاں منظور احمد وٹو صاحب۔ کچھ لوگوں کو تو معافی ملی بھی تو کیا ملی، خیر اختر رسول صاحب اس طرح کے جو لوگ تھے، لیکن معاملہ جو ہے وہ صلح صفائی یوں کروائی گئی کہ درمیان میں اس وقت کے آرمی چیف وحید کاکڑ صاحب بیٹھے، اور دونوں پارٹیاں جو ہے کہ نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دیا اور صدر صاحب نے بھی استعفیٰ دیا، تو یوں کر کے معاملہ حل ہوا تھا۔ اور پھر مطلب یہ کہ یہ تو وہ والی چیز تھی جو سامنے تھی، جو کسی پردے کے پیچھے نہیں ہوئی، معین قریشی صاحب کو لایا گیا، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوئیں۔ تو پاکستان کی سیاست میں یہ نئی چیز نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی سیاست کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پھر کچھ در پردہ جو قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، آخری جو ہم نے دیکھی تھی کار فرمائی، وہ دیکھی تھی یہ نواز شریف صاحب کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی 2013 میں قائم ہوئی تھی، اور پھر ان کو جانا پڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تھے، پاناما والا چکر چل گیا تھا۔ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح کر کے چیزیں منورنگ ہو رہی ہیں، منور کی جا رہی ہیں، اور وزیر اعظم کو ایک ملزم کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، اخلاقی دباؤ بڑھائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی دے اخلاقی دباؤ۔ بہرحال تو وہ چیزیں تھیں۔ اب بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، حالانکہ ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی، اس نے وہ مجھے کیوں نکالا سے جب کام شروع کیا تھا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اب وہ جناب مطلب اس سٹانس والی پارٹی جو ہے، جو ایک وقت تک کہتی رہی کہ جناب کہ نہیں ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہو رہی، یہ تو سارا ایک نیچرل عمل ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نیچرل عمل بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ میرا مطلب ہے کہ عام سا جو ہے نا اوسط درجے کی عقل رکھنے والا جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں اقلیت کے باوجود،
ان کو تو ہٹا نہیں سکے. تو یہ ایک دم سے یہ انرجی کہاں سے آ گئی, یہ ایک دم سے یہ جناب تازہ دم کمک کہاں سے آ گئی کہ آپ جناب مطلب وہ پارٹی بھی ٹوٹ رہی ہے, عمران خان صاحب کی 12 بندے ان کے غائب ہیں. اچھا, اب اس کو ایک سوال ہوا تھا جب پی ڈی ایم کی قیادت سے, اور میرا خیال آصف چودھری صاحب تھے جی او کے, انہوں نے یہ سوال کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ میں نے آواز سے حساب لگایا تھا کہ شاید وہ بول رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جی کہ یہ جو کچھ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف, یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا, اور پھر جو عمران خان صاحب آئے تھے یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آئے تھے, اور عمران خان صاحب جتنی دیر چلتے رہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے چلتے رہے. کیا آپ نے وہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر لیا ہے؟ تو انہوں نے یہ والی حکمت جو تھی وہ دی کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہم کسی کی گردن زدنی نہیں کر سکتے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے یہ والے کام غیر دستوری کیے, آپ نے یہ سازشیں کی, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ارتقاء کے ساتھ, ارتقائی عمل کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, اور لوگ اب آہستہ آہستہ, یہ میں ان کا کرکس بتا رہا ہوں, ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ آپ چیزوں کو ایک دم سے ٹھیک نہیں کر سکتے, سزا دے کے ٹھیک نہیں کر سکتے. جب آپ کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر سیکھتے ہیں, تو کچھ وہ سیکھے ہوں گے وہ والے بھی. تو اب تاثر یہ جا رہا ہے بار بار کہ شاید عمران خان صاحب سے کچھ قوتیں ناراض ہوئیں, بلکہ تاثر کیا ہے یہ نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف جو اپنا دست تعاون بڑھا ہوا تھا, یا جو تعاون تھا وہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ اب زمین کے منہ کے بل آگے کے گر پڑے ہیں زمین کے اوپر. اور جب اچھا پھر وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہے, کہ جس طرح کر کے یہ والی پارٹی بنائی گئی تھی اور اس کی بائنڈنگ فورس جو تھی, وہ جو قوت تھی, وہ قوت درمیان سے نکل گئی ہے. تو اب اس کا بکھرنا طے ہے, کیونکہ جو آرگینک پارٹی ہے, جو اوریجنل پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو بڑی مختصر سی ہے. وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 68 سیٹوں میں سے پتہ نہیں 57 سیٹیں جو پنجاب سے ہیں پی ٹی آئی کی, اس طرح کہا جاتا ہے, اس میں صرف 11 آرگینک ہیں, باقی تو سارے جو ہیں وہ پکڑ کے لائے گئے تھے, ہانکے گئے تھے اور وہ پی ٹی آئی کی طرف لائے گئے تھے. اور مطلب اب وہ چونکہ اب وہ صاحبان جو ہے, وہ جو قوت ہے وہ اب درمیان سے نکل گئی ہے, تو لہٰذا ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب فارغ ہو گئے ہیں, تو بس نیچے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو نا ایک ٹویٹ سنانا چاہ رہا ہوں عمران خان صاحب کا. عالمی معیار کی بلے بازی اور ایک شاندار قائدانہ اننگز کے ذریعے پاکستانی ٹیم کو زبردست انداز میں میچ میں واپس لانے پر میں بابر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھرپور مقابلے پر ٹیم کے باقی کھلاڑی خصوصاً رضوان اور شفیق بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بدقسمتی سے, دوسرا ہے تھریڈ ہے, ایک یہ تھریڈ ہے, بدقسمتی سے میں یہ میچ نہیں دیکھ سکا کیونکہ ایک دوسرے محاذ پر میچ فکسنگ کے خلاف برسرے پیکار ہوں, جہاں میرے کھلاڑیوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بے دریغ پیسہ بہایا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ تو وہ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں کہ وہی سندھ ہاؤس کی میں جناب وہ شاید ان کے 12 ارکان رکھے گئے ہیں, حالانکہ وہ وہاں پر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. میں نے جو آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا, وہ سارے جو ہوتا ہے نا اپنا پیسہ سفر کے دوران سیانے لوگ اپنی ایک ہی جیب میں نہیں رکھتے کہ جیب کٹے تھے آپ رڑے میدان پہ بیٹھ جائیں, یا سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھے جاتے. تو کچھ جو ہیں وہ سندھ میں ہیں, مٹی شٹی پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے, مجھے نہیں پتہ. تو کوئی 12-13 بتائے جاتے ہیں, کچھ لوگ 20 کے قریب بھی کہتے ہیں. واللہ عالم بالصواب, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ اندازے اور دعوے ہیں. تو اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے, مریم وہ کیا نام ہے جی, شازیہ مری صاحبہ, فیصل کریم کنڈی, اور جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں لوگ پی ٹی آئی کے, عبد القادر پٹیل اور آغا رفیع اللہ وغیرہ, وہ کہہ رہے ہیں, رفیع اللہ صاحب وغیرہ, کہ جی کہ مطلب یہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے بندہ, یہاں پر وہ نون لیگ کے ہیں, وہ جواز دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے نون لیگ کے ہمارے کچھ اتحادی بھی یہاں پر ہیں کیونکہ ان کو اغوا کا خدشہ تھا. پھر ایک وزیر نے کہا کہ جی کہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے اپوزیشن کے اوپر, لاجز کے اوپر جو پھر ریڈ کی گئی, تو وہ خوفزدہ ہو کے وہ یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں, اٹھا لیے جائیں گے اور حکومت کی چیرہ دستیاں ہوں گی.
تو مطلب یہاں پر عقل کسی کو بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کو ہے نہ اپوزیشن کو ہے۔ اگر میں یہ والی بات کہوں، وہ حدود اور وہ قیود جو ایک ہوتی ہے نا اخلاقیات کا شاید پاکستان کی سیاست سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ تو مطلب عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کے جواب میں ایک ہمارے ٹویٹ ہیں ابرار علی قریشی، انہوں نے نا اس کا جواب دیا ہے۔ بہت سے جواب ہیں لیکن مجھے یہ جواب بڑا مناسب لگا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت اسٹیبلشمنٹ، تمام ایجنسیاں، اپوزیشن، اسامہ بن لادن اور میڈیا اکٹھے تھے، پھر بھی ان کی حکومت آپریشن مڈ نائٹ جیکال منظر عام پر لے آئی۔ اب اگر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو الزام نہ لگائیں، اس کا کوئی ثبوت سامنے لے کر آئیں، حکومت آپ کی ہے۔ اچھا جی، اب یہ بڑی ویلڈ بات کی ہے ابرار علی قریشی صاحب نے کہ آپ جو ہیں وہ گورنمنٹ ہیں، آپ اس سازش کو بے نقاب کریں، اور پھر مطلب یہ کہ یہ جو بھی آپ کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں سے بھی ہو رہا ہے، بھول جائیں اس کو۔ کہ اگر تو پھر اصول کی بات کرنی ہے نا، تو پھر اصول، اگر اپوزیشن اپنے بیان کردہ اصولوں سے منحرف ہو چکی ہے، جو مجھے کم از کم جو مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لگتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو انقلاب کے کبھی اس طرح کے دعوے نہیں کیے، وہ تو کہتے ہیں کہ ایوولوشن کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی، اور سیاسی عمل جو ہے وہ بند گلی کا نام نہیں ہے، ہم نے راستہ نکالنا ہے۔ تو وہ تو نظریاتی اس طرح کی انہوں نے کبھی باتیں نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی کسی کے نام لیے تھے کہ عمران خان کو لایا، فلاں لے کے آیا، فلاں لے کے آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ نون لیگ جو ہے وہ کمپرومائز کر چکی ہے، اور وہ جو ان کے انقلابی فیسز تھے وہ پیچھے جا چکے ہیں، اور جو ان کے کہہ لیں کہ جگاڑ گروپ آگے آ چکا ہے، یا کہہ لیں کہ مفاہمت کار مصلحت پسند آگے آ چکے ہیں۔ تو ان حالات میں مطلب یہ کہ جو نواز شریف صاحب سے یہ کہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی کہ وہ اس چیز پر قائل ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی اپنے پسند کے بندے کو آرمی چیف لگائیں گے اور وہ پھر اگلے 5 سال بھی حکومت کریں گے، پہلے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئیں گے، اور پھر عوام اور ادارے کے درمیان جو ہے اس حرکت کی وجہ سے نفرت بڑھے گی۔ وہ صرف عمران خان صاحب کو انہوں نے جس طرح پروموٹ کیا ہے اس طرح ہی کرتے رہیں گے، ان کو بچاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تو پھر جو ہے وہ عوام اور پاکستان کی جو فوج ہے ان کے درمیان دوریاں بڑھ جائیں گی۔ یہ ایک جواز وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، یہ پتہ نہیں بات ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی نے کہی یا نہیں کہی، لیکن یہ نون لیگ کی طرف سے یہ جواز دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگلے 5 سال بھی اگر ہم اقتدار سے باہر رہیں تو جو بات ذہن کو لگتی ہے، دل کو لگتی ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون عوام کی نظروں میں یہ گر جائے گی، یا اس کا ووٹ بینک خراب ہوگا۔ پارٹیاں پوزیشن میں رہ کے پھلتی پھولتی نہیں ہیں، سکڑتی ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ 10 سال مسلسل حکومت سے باہر رہے تو یہ جو ہے نون لیگ کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب اس بات پر مان گئے۔ تو پھر یہ اصولی سیاست نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اصولی سیاست کیا تھی کہ عمران خان صاحب کو کرنے دیں مرضی، عمران خان صاحب کو جو لائے تھے وہ بھگتے، بقول ان کے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی لایا تھا کہ نہیں لایا تھا، میں بڑا ماڑا آدمی ہوں بھائی، 2 ٹکے کا رپورٹر بقول نصرت جاوید صاحب کے۔ تو پھر اصول تو یہ بنتا ہے نا کہ جی کریں نا جی 5 سال بھی پورے، اگر اگلے 10 سال بھی پورے کرتے ہیں تو کریں، اگلے 5 سال بھی ٹوٹل ملا کے 10 سال پورے کرتے ہیں، اور جو لائے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، وہ ہر طرح کے نتائج کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر، بلکہ سامنے ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان جہاں پر اپنے اقتدار کا راستہ سیدھا کر رہے ہیں، ملک کے لیے بھلا کر رہے ہوں گے، وہاں پر وہ کسی کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں، کسی کی جو ہوتی ہے نا، کسی کا بھرم بھی رکھ رہے ہیں، کسی کی مدد کو بھی آئیں۔ اور یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، مطلب وہ 71 ہو، وہ 99 ہو، وہ مطلب کوئی بھی واقعہ ہو، ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بہتری کس طرح آئے گی؟ کچھ چیزیں تو پھر آپ کو وہ ذرا جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس جا کے بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کے مطلب اصلاح کے لیے پھر کڑوی گولی نگلنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی اصول کی بنیاد کے اوپر کسی اختلاف کا شکار نہیں ہوئے،
وہ بھی اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے. دیکھیں حکومتیں چلتی ہیں اپنی گڈ گورننس کی بنیاد کے اوپر. اگر آج بچہ عمران خان کر رہا ہوتا کہ چھا گیا عمران خان، یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا، اسکول کی فیس آدھی رہ گئی، بجلی کے بل جو ہیں وہ مطلب 90% وہ کم ہو گئے، چلے 90 نہیں 50% کم ہو گئے، یا کم از کم جتنے نواز شریف کے دور میں تھے اس سے تھوڑے سے کم ہو گئے. ڈالر 185 کا جو اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے یہ جناب 100 روپے سے کم ہوتا، اور جو لوگوں کی مہنگائی کے ساتھ جان عذاب میں نہ آئی ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو بد دعائیں نہ دے رہے ہوتے، تو میں دیکھتا جناب آج کون ان کے خلاف سازش کرتا. کوئی کر سکتا تھا سازش سب سے بڑی سیاستدان کے خلاف اس کی کارکردگی، اپنی کارکردگی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کام تو کوئی کر نہیں سکے، الٹا بیٹھ کے سازش کر رہے تھے کہ جی کہ میں اس کو بناؤں گا آرمی چیف، اور یہ جناب آگے جناب یہ ہوگا. تو پھر جو ادارے ہیں وہ تو پھر جناب اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کی سازش تو آپ جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ کسی آفس میں نہیں کر سکتے سر. وہاں کی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف جو ہے وہ آپ کو فرائی کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ تو پھر ریاست پاکستان ہے. ہمارے اس دفتر میں بڑا رولا پیا ہوتا ہے سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی شامت اعمال کی وجہ سے پھنسے، لیکن جو بیہیو کرنا تھا، وہ جنہوں نے کرنا تھا وہ بھی نہیں کر رہے. تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست وہیں پر کھڑی ہے جہاں سے یہ چلتی ہے، گھوم کے پورے پنڈ دا چکر لا کے بوٹ تھلے آ کے کھلوئے دی. یہ ہے پاکستان کی سیاست، یہ ہے پاکستان کی ریاست. اور اس میں ڈھونڈتے پھریں عمران خان صاحب کے میرے ووٹر، میرے اراکین اسمبلی کدھر گئے، اور یہاں پر ڈھونڈتے پھریں اپوزیشن والے کے جناب کے اب کس کے ساتھ جا کے ہم جو ہے وہ کدی مان ماسی آکھیے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے. اور پھر وہ اوپر سے وہ دیکھیں نا کیا لیول ہے تادیوں کا، کہ وہ کہہ رہے تھے کل رات کو پرویز الہی صاحب کے سب بیٹھ کے طے کر لیں کہ ادارے کے معاملے میں، فوج کا نام شاید انہوں نے لیا ہے، ان کے معاملے میں نہیں بولنا. تو وزیر اعظم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ایک یہ بھی سوال ہے. لیکن وزیر اعظم کو اگر یہ شوق چرائے کہ میں نے ہر جگہ پر جو ہے وہ سی او بن کے دکھانا ہے، تو پھر اس کو وزیر اعظم وہ والا بن کے دکھانا چاہیے یا پڑے گا جو وزیر اعظم دلوں کا ہوگا. ترکی کی مثال ہمارے سامنے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.